انہوں نے جو اس وقت مسلح افواج کے سربراہان کے دور نوکری میں جو توسیع کی ہے، انڈیویجولز کو سائٹ پہ، انفرادی طور پہ ان کو سائٹ پہ رکھیں، پر یہ ملک کے لیے اور مسلح افواج کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری سیاسی قیادت کو نہیں ملنے دیا۔ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز، ہمارے باقی ساتھیوں کے خلاف کیسز، لوگوں کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے، کیسز بنائے جا رہے ہیں، مختلف اور قسم کی ترامیم جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو، ہمارے اتحادیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے، وہ لائے جا رہے ہیں۔ پر یہ بات یاد رکھی جائے، یہ اس رجیم کے لیے اور بالخصوص شہباز شریف کے لیے، کہ یہی قوانین شہباز شریف کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں گے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہی قوانین ان کے پیچھے استعمال ہو رہے ہوں گے اور اس وقت ان کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہوگا۔ میں اس کے بعد بیرسٹر غور صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ قوانین کے حوالے سے یہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ آج آپ لوگوں نے پارلیمان کے اندر جو کچھ دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنایا جا رہا ہے، اس ملک کی ایوان کو اور اس کی آئین کو بے معنی کیا جا رہا ہے، اس ملک کی جمہوریت سے اپوزیشن کا وجود اور اس کا رول اور اس ایوان میں آواز اٹھانا ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بادشاہت پاکستانی عوام کی تقدیر نہیں ہو سکتی۔ پاکستانی عوام ہر قسم کی قانون سازی کو رد کرتی ہے جو بادشاہت کی طرف عوام کو لے کے جائیں۔ آج اس طریقے سے ہمیں اجازت نہیں ملی، قانون سازی کی گئی ہے، حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی پڑی تھی۔ حکومت نے جب سے یہ حکومت اسمبلی بنی ہے آج تک کوئی ایک قانون بھی ایسا پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق انٹروڈیوس ہوا ہو، آئین کے مطابق وہ اپنی کمیٹی میں جا چکا ہو، رپورٹ آ چکا ہو اور اس پہ بحث ہوئی ہو اور اس کے بعد اس کو پاس کیا گیا ہو۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لا منسٹر کے علاوہ ان کے فیڈرل منسٹر سے پوچھے کہ آج آپ لوگوں نے چھ قسم کی جو قانون سازی کی اور قوانین پاس کیے اس کے کنٹینٹس کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ جس وقت اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تاخیر سے، تو اسی وقت ایک سپلیمنٹری ایجنڈا آیا۔ پہلے ایجنڈے میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا، 17 سے 33 کیا گیا۔ میں سب کو ایک بات واضح کروں، پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ سے کم 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا کی آبادی 1 ارب 45 کروڑ ہے، اس میں صرف اتر پردیش کی آبادی انڈیا کی 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا میں اتنی بڑی ملک میں جس میں 28 ہائی کورٹ ہے، جس میں 25 ہائی کورٹ ہے ساری، اور جس میں 28 اسٹیٹس ہے، جس میں 8 یونین ٹیریٹریز ہے، جس میں دہلی بھی چاہ رہا ہے، چندی گڑھ بھی اس میں شامل ہے۔ اتنے بڑی انڈیا میں صرف اور صرف 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور ہمارے 24 کروڑ عوام کے لیے آپ سپریم کورٹ کے 33 ججز بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں سرونگ ججز جو اس وقت موجود ہے ہائی کورٹوں میں، 5 ہائی کورٹوں میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اس وقت 96 ججز ہے۔ 96 ججز کے اوپر آپ نے 33 سپریم کورٹ کے ججز لگا دیے۔ انڈیا میں اس وقت 1114 ہائی کورٹ کے ججز ہیں، 25 ہائی کورٹوں میں 1114 ہائی کورٹ کے جج کام کر رہے ہیں۔ اس وقت 62 لاکھ کیسز انڈیا میں پینڈنگ ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ میں جب 65,000 کیسز پینڈنگ تھے تو آپ آئین کی 26ویں ترمیم اس لیے لے کے آئے کہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کیسز بہت ہو گئے، سیاسی کیسز بہت ہو گئے، عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے، اس لیے ہم یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اس قانون سازی کی بھی آج خود نفی کر دی ہے کہ اس سے تو نہیں تھا، آپ نے تعداد کیوں بڑھائی؟ یہ لوگ سپریم کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے،
یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بنانا چاہ رہے, یہ سپریم کورٹ میں اپنے مرضی کے ججز بٹھانا چاہ رہے. جس طریقے سے 26ویں ترمیم کر کے انہوں نے کمیشن کو کمپوزیشن کمپرومائز کیا ہے, جس میں سے حکومت کی زیادہ میجارٹی ہوگی, اس سے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جوڈیشری کو سبڈو کر لے, جوڈیشری کو کمپرومائز کرے, جوڈیشری کو حکومت کا حصہ بنائے. لیکن یہ بھول ہے ان کی, سرکار کی ہمیشہ اسٹیٹ کے 3 ستون ہوتے ہیں, اگر اس میں سے ایک ستون آپ کمزور کرے تو آپ پوری ریاست کو کمزور کر رہے ہیں, اور ریاست میں بسنے والے عوام کی بنیادی حقوق کو آپ ختم کر رہے ہیں, اس کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ حکومت وہی کر رہی ہے. آج جو ججز کی تعداد بڑھانے والی تھی, اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اسی طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون بنا. آپ لوگوں کو معلوم ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن والا کیس پینڈنگ تھا اور ہم چاہ رہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو, تو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت 1 جو تھی وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون لے کے آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بینچ بنائے. آج آپ ایک اور قانون لے کے آئے اس کے بعد کہ نہیں جی چیف جسٹس نہیں ہوگا, چیف جسٹس سینئر جج اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کا ایک جج ہوگا. آپ سپریم کورٹ بھی بنا رہے, ججز بھی ہینڈ پک کر رہے ہیں, اور آپ ججز کے لیے بینچز بھی بنا رہے ہیں. آپ ججز کے لیے کنسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنا لیں. یہ لوگ وہی کر رہے ہیں کہ یہ ملک قیوم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حق کے جو فیصلے انہوں نے پہلے کروائے تھے, اور ان کو اپنا معلوم ہے کہ ان کے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز پینڈنگ ہے, ان کے بچوں کے, ان کی کمپنی کے, تاکہ ان کو ایک سیف پیسج مل جائے. عوام کی طاقت کے بغیر جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے غلط ہوئی ہے. جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ آپ نے لا چینج کیا, سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ججمنٹ دی تھی بڑی ذہین, اور اس لا میں یہ لکھا تھا, سیکشن 8 بھی ہے 8A بھی ہے, تینوں کے سربراہان کی آپ نے لا دی ہے. یہ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ جو قانون آپ پاس کریں وہ پراسپیکٹیولی ہوگا, وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا. پراسپیکٹیولی آپ لا پاس کریں. جب سپریم کورٹ کی کہنے پہ مطابق جب ایونٹ آئین میں ترمیم ہوئی, تو اس آئین کے ترمیم میں بھی جس وقت الیکشن کمیشن میں کمشنروں کی مدت ملازمت بڑھائی گئی, تو اس وقت بھی کہا تھا کہ انکمبنٹ کی یہ مدت ملازمت ہوگی. ہم سارے سربراہان کی عزت کرتے ہیں, ہمارے ادارے کے ہر سربراہ کی عزت کرتے ہیں, لیکن قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. یہ غلط ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. کسی بھی انکمبنٹ کا یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 سال کی مدت پورے ہونے کو آئے تو آپ کہیں آپ کی مدت ملازمت جس دن سے آپ اپوائنٹ ہوئے وہ آٹومیٹکلی 5 سال کے لیے. اگر آپ ایک ہی ادارے میں, دوسرے ادارے میں, تیسرے میں ایسے کریں گے تو سول سرونٹ میں بھی ایسا کرو گے, پھر ججز کی بھی تعداد آپ بڑھاؤ گے. حکومت نے ایک مرتبہ کوشش کی, کمیٹی میں, اسپیشل کمیٹی میں ہمیں یہ لاجک دیا کہ ہم ججز کی مدت ملازمت بڑھانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, اور اس کمیٹی میں ایک وزیر قانون صاحب بھی موجود تھے اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, تو یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں لے رہے ایکسٹینشن, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن چاہیے تو آپ ایسے کریں, سب کی عمریں بڑھا دیں, تو ہم بڑھا دیں گے. اور ہم سارے جو جتنے بھی ہیں, ایون نائب قاصد سے لے کے ٹاپ تک, ہم سارے 2 سال بڑھانا چاہتے ہیں. میں نے اس وقت ان کو کمیٹی میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو شاباش دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں آپ میری 2 سال بڑھاؤ, لیکن میری وجہ سے جو پاکستان میں آلموسٹ 2 ملین کے لوگ رہ رہے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں, سرکار کے نوکر ہیں, اور وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں, ان سب کو آپ 2 سال بڑھا دیں. کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سیریس ایشو ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. ہم ڈیبیٹ کا محتاج ہے کہ آپ ڈیبیٹ الاؤ کرتے, اسمبلی میں پریزنٹ کرتے, دونوں طرف سے آپ اس پہ کچھ بھی آپ آرڈر پاس کرتے, لیکن 1 سنگل گو میں نہیں. یہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے. آئین کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے جس طریقے سے قانون One at a time. آپ پہلے بات کرو. One at a time. آپ moderate One at a time, please. One at a time. One. آپ moderate کریں نا. One at a time. آپ سوال کریں. کہ 10 یہ کمپنی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ بیٹھی ہے جس میں 13 سال بھی شامل ہیں. اس وقت یہ بات ہوتی تھی. آپ کو لگتا ہے
کہ یہ گورنمنٹ بھی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ دیکھیں یہ میں اس کا میں آپ کو ذکر کروں. ہوا یہ تھا دیکھیں جو اس وقت کا سچویشن رائز ہو گیا تھا وہ اس سرکمسٹانسز میں آئین کا آرٹیکل 243 یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرم فورسز کے سربراہان ہیں وہ صدر وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ وہ نامنیٹ کرے گا, لیکن وہاں ٹائم فریم نہیں ہے کہ کتنے عرصہ کے لیے ہوگا. جب باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن کا ایشو آیا تو انہوں نے رولز کے مطابق کیا تھا, لیکن میٹر سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے جب پوچھا تو سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے جنرل ضیاء صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی, مشرف صاحب کی ہوئی تھی, کیانی صاحب کی ہوئی تھی, یہ اسی طریقے سے یہ سمری فالو کی گئی. سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے دی جس میں کوسا صاحب بھی تھے اور ڈیٹیل ججمنٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تھی, اور انہیں کوئی گائیڈ لائنز دی اور کہتے قانون سازی کرے. اس قانون سازی کے مطابق میکسیمم 3 سال کی مدت رکھی گئی, اور اگر ایکسٹینشن کی ضرورت ہوئی کچھ وجوہات کے بنا پہ تو وہ 3 سال کے لیے. اس لیے وہ انفارمیشن صاحب بتائیں گے کس نے سوال لینا یہاں پہ ہوئی ہے, اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کو آٹومیٹکلی ایکسٹینشن مل جائے گی. دیکھیں یہ جو قانون بنا ہے تو اس کی پہلی اپوائنٹمنٹ جو 3 سال کی تھی وہ آٹومیٹکلی 5 سال کی ہو گئی. دیکھیں اس قانون کے مطابق وہ ہو. آپ کی پارٹی آرمی چیف کے ٹینیور میں توسیع کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی. دیکھو ہماری جو پارٹی ہے ہم پارٹی کی فیصلہ کریں گے, اور پارٹی ہماری پولیٹیکل کمیٹی, ہماری کور کمیٹی, ہماری خان صاحب کے انسٹرکشن ہدایات کے مطابق ہوتی ہے. میں پارٹی کے کوئی ایسے اختیار نہیں رکھتا, نہ ہم میں سے کوئی رکھتا ہے کہ ہم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں. اس وقت جو ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے قانون سازی کی گئی یہ قانون سازی ہی غلط ہے, چاہے وہ ججز کی کون سی سپریم کورٹ جس نے 8 اور 5 کا فیصلہ نہیں مانا گیا, وہ سپریم کورٹ بیریسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی آپ کے ابھی آپ کے اتحادی اور ہم خیال جماعت کے جو سربراہ ہیں مولانا فیض صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اور اس ساری قانون سازی کو انہوں نے ایک الفاظ میں جو ہے اس کا احاطہ کیا ہے کہ پاکستان میں آج سول مارشل لگ گیا. آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہی متصل سوال ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے, عوام میں جائیں گے, بولیں کہ آپ کا کیا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو, مجھے تو ان کے الفاظ کا نہیں پتا تھا اور میں اسمبلی میں تھا تو میں نے ان کے نہیں سنے, برام نے میں نے آپ کو ابتدائی الفاظ یہی کیے کہ آئین کی بےمانی کیا جا رہا ہے, جمہوریت کو بادشاہت میں تبدیل کیا جا رہا ہے, اپوزیشن کو ختم کیا جا رہا ہے. تو یہی تو ہم نے تو اسٹیٹ اسمبلی کے جو ملک کو نقصان دیا جا رہا ہے. ایوان میں لڑائی, ایوان میں شور شرابے سے بہتر نہیں تھا کہ آپ لوگ بیٹھ جاتے اپنا موقف نہیں دے. میرے وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک بات میں بتاؤں آپ, دیکھو جمہوری ممالک میں ہمیشہ ایوان میں ایسا شور شرابہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ بات کرتے ہو پھر اس کے بعد بھی ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں جو ہمیشہ سے شکوہ رہا ہے اور شکایت رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. ہم قانون سازی پر ہمیں موقع دیا. وہ اصل میں جلدی میں تھے شہباز شریف اور لا منسٹر کے ہینڈلرز نے چکا لے کے پیچھے سے وہ مار رہے تھے.